کہ متع کیا چیز ہے؟ بس اتنا ہی ہے. تھوڑا سا سوال آگے بھی ہے کہ پھر کیا آپ تشریح کریں گے تو درمیان میں سوال آ جائے گا. سوال ان کا میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ اس وقت عرصہ دراز سے غیر ممالک کے اندر اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں تو کیا ان کے لیے کچھ اس قسم کی کوئی گنجائش ہے شریعت کے اندر؟ سوال ان کا یہ. اللہ اکبر. متع کے بارے میں پہلے تو یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ وہ ہے کیا. کہ ان کے کتابیں دیکھنے سے پتہ چلتا کہ جو اس پر لکھتے رہتے ہیں ان کا ذہن صاف نہیں. وہ جو کوئی متع کے بارے میں لکھتے ہیں وہ تو صریح زنا ہے کہ شادی شدہ عورت کرے، ایک وقت میں کئی آدمی اس سے تعلق رکھیں، ادھر ایک فارغ ہوا دوسرا اس پر سوار ہو گیا، ایسا متع بیان کرتے ہیں. جس کے بارے میں پھر سوال پیدا ہوتا کہ یار اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع تک اس زنا کو جائز رکھا. ایسی بدماشی حضور اجازت دیتے رہے. کوئی برائی چلی آ رہی حضور نہ روکیں وہ الگ بات ہے کہ ابھی حکم نہیں ہے، مگر یہاں تو اذن دیتے کال لیں گے. یہ متع جائز ہے یا نہ جائز یہ بعد میں پہلے متع سمجھ لیں تاکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ پر جو اعتراض آئے گا کہ اتنی مدت آپ نے اجازت دی رکھی اور لوگ کرتے رہے، تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ متع جو ہے بالکل نکاح ہوتا ہے. اس میں وہ ساری شرطیں جو نکاح کی ہوتی ہیں کہ شادی شدہ سے نہیں ہو سکتا، جو عدت گزار رہی ہو اس سے نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک خاوند کی بیوی ہوگی، جب وہ ختم ہوگا تو عدت گزارنی پڑے گی. عدت میں اگر ثابت ہو جائے کہ بچہ ہے اس کے پیٹ میں تو بچہ پیدا ہونے تک انتظار کرنا ہوگا، اور وہ بچہ اس آدمی کا جائز بیٹا ہوگا، وراثت میں حصہ لے گا. سارے قانون بھائی، اور مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو ایسے ہی ہوگا. سارے وہ قوانین و قواعد جو نکاح بالکل نکاح ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ دوسرا نکاح جو ہے یہ طلاق سے یا موت سے ختم ہوتا ہے. وہ نکاح جو ہوتا ہے اس میں جو مدت مقرر ہے وہی طلاق ہے. جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے نکاح ختم ہوتا ہے. باقی سارے قاعدے قانون نکاح وارث ہوتی ہے. باقرہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے کہ اس کے وارثوں سے اجازت لی جائے. اور یہ بھی ہے کہ شیعہ حضرات نے بھی خیر کھلی چھوٹی دے دی. ان کی حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اجازت صرف سفر میں تھی. جن کی بیویاں گھروں میں موجود ہیں ان کے لیے نہیں تھی. جو لوگ سفر میں ہوتے تھے اور ایسا موقع آ جاتا تھا کہ خطرہ پیدا ہوگا کہ زنا میں ان کو اجازت. ہماری حدیثوں میں بھی یہی ہے، وطن میں ہوتے ہوئے آپ نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی. اب ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے آخر میں اس کو بند کر دیا، روک لیا. مگر اس کی خبر کئی صحابہ کو نہیں ہوئی، وہ کرتے ہی رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اس کو زیادہ پھیلایا، پھر لوگوں میں اس حکم کی اشاعت کی یہ بند ہے. مگر اس کے باوجود بھی کئی لوگ جو تھے صحابہ میں سے وہ قائل رہے ہیں متع کے، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے اس پر قیامت نہیں برپا کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رک گیا، مگر آخر ابن عباس جیسے ابن مسعود جیسے لوگ جائز سمجھتے رہے ہیں، وہ حدیثوں میں موجود مناظرے کرتے رہے کہ نہیں بند ہوا. تو اس لیے اس پر جو ہے نا کہ اب کافر ہوگا شیعہ فلاں، یہ کوئی بات نہیں. ایک فری مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے کہ اب بھی ایسا نکاح جائز ہے. نکاح ہے موقت کہ وقت کی پابندی ہوتی ہے اس میں، باقی نکاح ہوتا سارے. اولاد جائز ہوتی ہے، وہ وارث ہوتی ہے، عدت بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء مولوی صاحب جیسے لکھ دیتے ہیں کہ اس میں عدت ہی کوئی نہیں. بالکل غلط بات. عدت ہوتی ہے، اور اس عدت میں اگر پتہ چل جائے کہ حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک نیا نکاح نہیں کر سکتے. وہ بچہ پیدا ہوگا، اس آدمی کا بیٹا لکھا جائے گا، وہ وارث ہوگا دوسرے بیٹے. اگر کسی نے متع کرنا اور اگر بدکاری کا نام متع رکھ لیا تو پھر تو اس کی اپنی حرام بدگی ہے، وہ متع نہیں. اس لیے جو رسول اللہ نے اجازت دی رکھی نا وہ ایک نکاح تھا پورا، سارے قانون سے نکاح کے. شادی شدہ عورتوں سے نہیں ہوتا تھا، نہ وہ جو عدت میں ہوتی تھی ان سے ہوتا تھا. سارے قاعدے اس کے نکاح کے. اب جو مولانا مختلف مطلب فقہا کے مسلک بنے ہوئے ہیں تو کوئی ایسے فقی بھی ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں؟ نہیں، اہل سنت میں سے کوئی نہیں دیتا. فقہ و اہل حدیث ہیں یا اہل فقہ یہ تو سب کہتے ہیں کہ بند ہو گیا. صرف شیعہ حضرات جو ہے نا ان میں سے بھی یہ امامیہ جو ہے یہ مانتے ہیں. ورنہ زیدی جو ہے یمن کے وہ بھی کہتے ہیں کہ بند ہے. مگر اس میں آپ دیکھیں نا کہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ عنہ کے ساتھ جو دوسرے مفتی تھے انہوں نے کیا راستہ نکالا. بات وہی ہے، ایک چور دروازہ نکال دیا جس پر صالح حسین جیسے بیچارے روئے بھی کہ کیا کر رہے، وہی متع نام اور رکھ لیا. تو شیخ نے کہا کہ دل میں رکھ کرنا کہ مہینہ ہی رکھنا، پھر اس کو چھوڑ دینا، ظاہر نہ کریں. اگر کہہ دیں عقد میں اتنی مدت پھر متع بن جائے گا، دل میں چھپا دیں اتنے دنوں کے لیے، بس پھر طلاق دے دیں. یہ انہوں نے کہا جو یورپ میں لوگ جاتے ہیں یہی مصیبت جو آپ نے بیان کی، تو ادھر وہ لوگ ایسا کر لیا کریں. یہ باقاعدہ ان کا چھپا ہوا فتویٰ ہے سعودی علماء کا
مگر صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ خلاف تھے کہ یار یہ چلاکی ہے نا، اگر متا حرام ہے تو یہ وہی متا جب آپ کے دل میں ہے کہ رکھنا نہیں اس کو تو کیا ہوا؟ مگر یہ ہمارے سنی حضرات بھی ایسا کر لیتے ہیں، صرف بڑے بڑے علماء کراچی میں جن کو سیٹھ بلاتے تھے، رات شادی کی صبح طلاق کے لیے نہیں کر لی کوئی کماری، یہ نکاح پڑھا دے کہ ہاں ٹھیک ہے حلال ہے، اس نے زبان سے تو نہیں کہا کہ ایک رات کے لیے بتائیں یہ دین ہے، محسن غیر مسافر۔ اللہ تو کہتا ہے نکاح کے وقت نیت ہونی چاہیے کہ اس کو ہمیشہ رکھنا، بعد میں بدقسمتی سے کوئی وقت آ جائے وہ الگ بات ہے، ذہن میں پہلے کہ رکھنا ہی نہیں، یہ تو عیاشی کرنے والی بات۔ تو یہ بھی فتوے جو ہے نا پھر ہیرا پھیری سے لوگ نکال لیتے ہیں، شیعوں کو برا کہتے رہتے ہیں، آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دل میں رکھ لے بات اور مہینے کے لیے کر لے، بعد میں چھوڑ دیں۔ میرے خیال شیخ بن باز صاحب کے فتوے پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، ممکن انہوں نے فتویٰ ضرور دیا اور صالح عثیمین کا رد بھی ہے اس پر، بالکل۔ بارک اللہ فیک، یعنی آپ کا معنی یہ ہے کہ متا کی جو شرائط ہیں وہ بہت کڑی، بالکل صحیح نکاح کی طرح ہیں، اور صحیح نکاح اور متا کے درمیان صرف ایک باریک سا فرق ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہنگامی حالت اس میں آ سکتی ہے، لیکن اس میں سے پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ ایک مقررہ مدت کے بعد ہم دونوں نے علیحدہ ہو جانا ہے، طلاق، باقی اس میں عدت بھی ہے اور باقی سارے مسئلے وہی ہیں جو نکاح کے۔ تو شرعی اعتبار سے اب جو لوگ بیرونی ممالک میں رہتے ہیں تو مولانا نے جیسا کہ فرمایا اور بتایا کہ شرعی اعتبار سے متا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی ممانعت کر دی، اور اس ممانعت کے باعث آج کوئی بھی بندہ اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اگر کوئی بھی بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو سمجھے کہ صریحاً بدکاری کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کر رہا ہے۔ تحقیق اور ریسرچ میں کانٹیکٹ میرج جو ہے مطلب جس کو عرف عام میں متا بھی کہا جاتا ہے، اس کی کوئی قرآن میں کوئی دلیل ہے یا نبی پاک کی ہسٹری سے کہ اس کی مثال ملتی؟ کس کی؟ کانٹیکٹ میرج کی، متا۔ ہاں متا جو ہے نا، میرے ساتھ کراچی سے بھی ایک دوست 2-3 مرتبہ شیعہ دوست نے بات کی، میں نے کہا یار قرآن مجید میں نہ متا کے حلال کا ذکر ہے نہ حرام کا ذکر ہے، یہ مسئلہ قرآن کا نہیں، بس تم بے منہنہ کے ساتھ وہ بھی ٹھٹھا کر رہے ہیں، وہ اس کی بات نہیں متا کی، صرف نیند عین دیکھ رہنے سے متا نہیں بن جاتا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہو، کہیں طلاق والی عورتوں کے لیے آتا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو مت کہو اپنی حیثیت کے مطابق انہیں متا دو، یہ متا تو طلاق کراتا، کوئی جوڑا بنا کر سود ہمارے اللہ دوسری پیدار کے ساتھ نکالتے، ورنہ نہیں، اگر نہیں نبھا سکا شریف آدمی کی طرح رخصت کرو، جیسے شادی کا جوڑا لے کر گیا اس طرح سوٹ بنا کر اس کے دوست کا میرا تیرا ساتھ نہیں جب سے کہا، یہ متا تو طلاق ولل متعلقات متاع بالمعروف کہ طلاق والی عورتوں کا حق بنتا ہے کہ دستور کے مطابق انہیں متا دو، لفظ وہاں بھی ہے۔ جب حج تمتع کی بات آئی فمن تمتع بالعمرۃ الحج، کہ جب حج کرو تم تمتع کرو، وہاں بھی متا کرتے ہیں، متا پھر حج کے جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، سارے فائدے اٹھاتے ہیں، پھر وہاں سے حج کر رہا ہے، یہ حج کا متا کراتا۔ عورتوں کا متا جو ہے نا متعۃ النکاح یا متعۃ النساء، یہ قرآن میں نہیں آتا، قرآن میں نہ حلال نہ حرام، یہ بحث ہی نہیں اس میں، یہ حدیث کی بحث ہے۔ رسول اللہ سے جو حدیث ہم تک پہنچی نا اس میں یہ آتا ہے کہ حضور نے اس کی اجازت دی ہے، سفر میں جنگوں میں بالکل صحابہ کرام کو آپ اجازت دیتے تھے، بیویاں ساتھ نہیں ہوتی تھی، دیر سے گھروں سے نکلے ہوتے تھے کہ تم ان عورتوں کے ساتھ کچھ دے کر نکاح متا کرتے تھے۔ یہ سنی بھی مانتے ہیں کہ یہ فتح مکہ تک چلتا ہے۔ اب بات کیا ہے کہ سنی حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کو روک لیا، شیعہ کہتے ہیں نہیں روکا۔ یہ ساری گفتگو حدیث کی ہے کہ آیا روکنے کی حدیثیں مستند ہیں یا نہیں ہیں، قرآن کو اس میں نہیں کسی طرح، قرآن نے اس کا ساتھ دیتا نہ حلال کا نہ حرام، اس میں یہ بحث نہیں، حدیث میں۔ اب سمجھنے کی بات، اب بھی ایک ساتھی وہاں پوچھ رہے تھے، بتایا کہ متا کا جو تصور سنی حضرات میں پھیل گیا اور مناظر لوگوں نے پھیلا دیا کہ متا بدماشی ہے، کہ جس عورت سے جیتے ایسا اس کا خاوند ہو، بس راستے میں مل جائے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کر لو، ہاں شادی شدہ عورت، پھر اس کے بعد عزت کوئی نہیں، ایک فارغ ہوا اس میں دوسرے سے اسی وقت کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک جعلی متا گھڑ لیا اپنی طرف، جس کو سنتے ہی ایک آدمی کر رہا یار ایسی بدماشی۔ اب پوچھ رہا ہے میں ان سے، پھر ہے بگلیں جانتے کہ اگر یہی متا جو تو خارج جنا تھا
یہ رسول اللہ نے فتح مکہ تک تو مانتے ہیں کہ صحابہ کو آدمی حضور زنا کراتے رہے، جبکہ مکہ میں زنا کے بارے میں آیا ساری دنیا مانتی ہے کہ زنا برا ہے، حضور زنا کرواتے رہے، پھر بات نہیں سنتی۔ میں نے کہا متع یار سمجھ لو بند ہو گیا، یعنی وہ بات کی بات، پہلے متع تو سمجھو، ذہن صاف کرو کہ حضور کراتے رہے۔ متع نے کہا بھائی کوئی کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ متع نہیں کر سکتا، اس کا تو خاوند موجود ہے۔ یہ نکاح ہے، جس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے اسلام میں اس سے ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا خاوند نہ ہو، اگر طلاق ہوئی ہے، موت ہو گئی ہے تو عدت نہ گزار رہی ہو، مسلم ہو یا کم از کم اہل کتاب ہو، دوسری قوم میں نہ، جو قرآن حدیث کی پابندیاں وہ سارے کا لحاظ کرنا، مہر دے گا۔ بعد میں یہ بھی ہے کہ وہ اور یہ نہیں مولوی صاحب جیسے بندوں کو بھی نہیں پتا کہ نہیں عدت بھی کوئی نہیں، کب یہ کہتے ہیں جعفری یار عدت ہے اس میں کہ جب نکاح ختم ہو بے شک 1 گھنٹے کے لیے کرے، مگر وہ اور باؤنڈ ہوگی کہ یا 2 حیض گزارے یا 45 دن گزارے، اور اگر اس میں ثابت ہو جائے کہ حمل ہے بچہ پیدا ہونے تک ٹھہرنا پڑے گا، اور وہ بچہ جب پیدا ہوگا اس خاوند کا حلالی بچہ ہوگا اور جائیداد میں حصہ لے گا، پھر کہتے ہیں یہ تو نکاح ہی ہوا۔ فرق کیا کہ دوسرا نکاح ہے محبت کہ ہمیشہ کی نیت سے ہم کرتے ہیں، بعد میں بائی چانس طلاق ہو جائے یا موت ہو جائے وہ اس سے ختم ہوتا ہے۔ یہ کہ جب انہوں نے عہد کر لیا کتنی نیت کے لیے وہی طلاق ہے، باقی قانون سارے نکاح کے ہیں۔ ایک بات پھر کہتے ہو اب سمجھ آئی کہ حضور کیوں کراتے رہے، میں بعد میں سوچتے رہیں گے کہ روک دیا جائے، پہلے مسا سمجھ لو کہ وہ نکاح ہوتا تھا خالص نکاح، جیسے دین میں حلال عورت ہو، دین میں اس کے ساتھ نکاح کی اجازت ہو، حرام کاری کا نام تھا جی۔ اب بعد میں جھگڑا رہ گیا کہ وہ بند کر دیا، جن کو یہ تسلی ہوگی کہ بند ہو گیا وہ کہتے ٹھیک ہے، جن کو ہوا کرو یار یہ حدیثیں کوئی نہیں معتبر، حضرت ابن عباس جیسے جابر ابن مسعود بعد میں بھی کہتے رہے کہ یہ حلال ہے، وہ بھی تو تمہاری سنی ہوگی کتابوں میں، اتنے بڑے بڑے صاحب قرآن کے عالم وہ جائز مانتے، مگر یہ خود شیعہ عالم بھی کہتے ہیں ان کی حدیثوں میں بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھے جن کے پاس بیویاں نا ان کو نہیں اجازت دی گئی، یہ بھی ایسی کرتے ہیں۔ امام نے صاحب کہا کہ جب اللہ نے بیوی کے ذریعے تمہیں مستغنی کر لیا، بیوی ہے کیوں کرتے پھرتے، سفر میں ہوتا تھا، وطن سے دور میں ہوتا تھا، کوئی شخص انگلینڈ بھی آئے کسی ملک کے وہاں رہنا مہینہ 2 مہینہ بیوی بھی نہیں لے جا سکتا۔ اب ایک راستہ جو ہے کہ خواہش پوری کرے وہ گناہ کرے، ایک یہ کہ نکاح کرے، کوئی عورت تلاش کرے حلال نکاح کر لے، جب وہ آئے تو اس کو سمجھے طلاق ہی ہوگی، چھوڑ دیا اس۔ اب ان دونوں راستوں میں دیکھ لیں کون سا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، کہ زنا ٹھیک ہے، خواہش تو تنگ کرتی ہے، پردیس ہے، اتنی مجھ سے خاوند بیوی سے بچڑا ہوا، تو یہ سنیوں کی حدیثوں میں بھی شیعوں کو جو سفر میں ہوتا تھا، ضرور کہتا ہے یہ گھروں میں نہیں ہوتا تھا، کچھ وہ بھی حد سے بڑھ گئے، انہوں نے سرے سے کہہ دیا کہ نہیں ہے وہ نکاح، بالکل نکاح موقع کہنا چاہیے جس کے ساتھ ٹائم ہے، بعد میں ادھر گزار دیا اور آج پیدا ہو جائے سنبھالنا اس کو، بیٹا اس کا کرے نا اب بات۔ مولانا صاحب طلاق کے یہ باتیں ہیں جو یہ لوگ سیکھتے کچھ نہیں، میرے بارے میں پروپیگنڈا وہ فلاں، میں کہتا ہوں کسی معاملے میں تم کہہ دیتے یہ بریلوی ہے، کسی نے کہا بھابی، تم تو اپنے پیمانوں سے ناپتے، تم بلند نہیں ہوتے، 3 چیزوں سے اونچے ہو کر سوچو کہ جو میں نے کہا اس کی دلیل لو، عہد دیکھو حدیث دیکھو پرکھ لو کہ صحیح ہے، مانا یہی ہے اس کو مانو، میری ذات سے دشمنی آنے شروع کر جہاں اکٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس سے بچو، وہ گمراہ بے دین ہے۔ میں نے کہا کچھ آپ سے مانگتا نہیں لیتا نہیں، الحمدللہ اللہ نے زمین دی ہے، بیٹے کما رہے ہیں 2 لاکھ ایک مہینے میں ایک مجھے کیا تو میں دین چھپاؤں، میں نے تو شوق سے پڑھا ہے، ہر امتحان میں اول آیا، پرائمری مڈل میٹرک سب، کیوں میں اب دین کو چھپاؤں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔